السلام علیکم. گڈ مارننگ. کچھ نئی سی فیل آ رہی ہے نا؟ نئی سی فیل آ رہی ہے. ادھر بھی نیا ہے, لوگو نیا ہے, میوزک بھی نیا ہے, ہماری میوزک نہیں ہے, بس ہم وہی پرانے بوسیدہ لوگ. نئے نئے ہیں. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. ویلکم, a very warm welcome to Rise and Shine on 365. اب دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے جی آج کے شو کے بعد, کہ آپ کو کیسا لگا یہ, اور کیسا لگا میوزک, اور کیسے لگے ہم. دیکھیں, ہم سمندر میں بہتے جا رہے ہیں, ہاں بہتے جا رہے ہیں بالکل. لیکن آئی ہوپ آپ لوگوں کی بھی منڈے مارننگ اسی طرح موٹیویشنل ہو جس طرح ہماری ہوتی ہے, اور آپ لوگ بہترین ویکینڈ کے بعد جاگے ہوں, اور زہیب کی طرح کافی کا مگ بالکل. جب ساتھ ہوتا ہے تو آپ جاگ جاتے ہیں اچھی طرح, اور جب آپ جاگ جاتے ہیں تو پھر آپ یعنی آپ سے بات چیت مزے سے ہوتی ہے, آرام سے ہوتی ہے. تو بھائی آج کی اچھی بات کیا ہے, آپ بتائیں. The key to success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. تو کئی دفعہ ہم بہت مشکلات میں اور اپنے آپ کو بڑے مشکل کاموں میں گزار کے کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دن خوشی ملے گی, لیکن ایسا نہیں ہے. جب وہ خوشی ملتی ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کیا ایسا بڑا ویسٹ ہو گیا, پھر وہ آگے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ مل جائے اگر, تو پھر بالکل کیا بات ہے. خوشی تو سکسیس کے لیے خوش رہنا ضروری. بڑا سمپل سا فارمولا آپ نے بڑا دیا سمپل سا کہ اگر آپ خوش ہیں تو وہی آپ کی سکسیس ہے. بالکل. تو خوش رہنا سیکھیے, سکسیس آپ کو ساتھ ساتھ ہی نظر آتی رہے گی. اسی طرح ہمارا جو ورڈ آف دا ڈے ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. مطلب کہ آپ کیا کہیں گے, قناعت. اور آپ نے صبر کیا, آپ خوش ہیں, آپ جو بھی آپ کو مل رہی ہے آپ کی بلیسنگز, اس سے آپ مطمئن, یعنی تھوڑا ہے, تھوڑے کی ضرورت ہے, سیٹسفیکشن ہے, فلفلمنٹ ہے, ہیپینس ہے, ہوپ فلنس ہے, بالکل, اور پلیجر ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ اگر آپ نے سمجھ لی, ہاں ثروت کی دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی تو بڑی آسان ہو جائے گی, زندگی آسان ہوگی. یہ دن گزارنا بڑا خوبصورت ہوگا. بالکل. بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو. آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. ویسے یہ کہنا ضروری نہیں ہے, جب لگ رہی ہے تو پھر کہہ دیا جائے. اچھا, تو کیونکہ ہم ظاہر حق گوئی اور سچی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں نا, اچھی بات اور سچی بات. تو اب ہم بڑے ٹاپ سٹوریز کی طرف, اور پہلی ہماری ٹاپ سٹوری خوشی کی خبر جو کل پاکستانی فینس کو ملی. خوشی نہیں, بہت خوشی, بہت زیادہ خوشی پاکستانی فینس کو ملی. شاہینوں نے 22 سال بعد 22 سال انتظار کرنا پڑا ہمیں, اور 22 سال بعد آسٹریلیا میں جیت کا تجربہ ہوا, اور بہترین طریقے سے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا پاکستانی لڑکوں نے. یہ دیکھیں آپ, ڈاؤن شولڈرز کے ساتھ آزیز ہینڈ شیک آپ یہ دیکھیں, آسٹریلیا میں ہی آسٹریلیا کو شکست دے دی. تو کپتان رضوان نے تاریخ رقم کر دی ہے. پرتھ کے فیصلہ کن میچ میں میزبان ٹیم کو 8 وکٹ سے شکست دی ہے. 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں پورا کر لیا. کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اوپنر سائم ایوب 42 اور عبداللہ شفیق 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. دونوں اوپنرز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, عبداللہ شفیق اور سائم ایوب نے, اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آخر کار ایک اوپننگ جوڑی مل گئی ہے جو کہ پاکستان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے سکتی ہے. اور اس کے بعد بابر اور ہمارے بولرز نے بھی بہت اچھا کام کیا. بولرز نے تو خیر بہترین ہی کام کیا نا. بولرز نے تو آسٹریلیا کے بیٹسمینز کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. تو ون ڈے سیریز میں وکٹ کیپر کی جانب سے سب سے زیادہ 10 کیچز کا ریکارڈ بھی محمد رضوان نے برابر کر دیا. وقار یونس کے بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیتنے والے دوسرے کپتان محمد رضوان بن گئے ہیں. بالکل, ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہی, بہت بہترین. ہماری مین آف دا سیریز بھی ہماری ہے. جی بالکل بہترین, یعنی فیلڈنگ, بیٹنگ, بولنگ سب میں ہی پاکستان نے آؤٹ کلاس کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی تھی ان کی کہ شروع میں برا کھیلنا ہے تاکہ آزی ٹیم جو ہے وہ ذرا ریلیکس فیل کرے؟ اب پتہ نہیں, دیکھیں یہ ہم ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے اور ہم یہ پوچھیں گے بھی کہ دیکھیں پاکستان نے تو آل کریڈٹ گوز, یعنی سارے لڑکوں کو سے کچھ ہم واپس نہیں لے سکتے, کریڈٹ ان کا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آسٹریلیا نے آخری ون ڈے میں اپنے 5-6 کھلاڑی بٹھا دیے, سینئر لڑکے بٹھا دیے, اور وہ انہوں نے اس لیے بھی بٹھا دیے کیونکہ آگے میچز کے لیے انہوں نے تیاری کی. بٹ یہ ان کو بڑا نقصان ہوا اس بات. بالکل نقصان ہوا اس بات کا, پاکستان نے بھرپور اس کو کیپٹلائز کیا. تو یہ ہماری پہلی ٹاپ سٹوری. دوسری ہماری ٹاپ سٹوری کرکٹ سے ہی جڑی ہے. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈیول پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, جس کی وجہ سے شیڈیول کا اعلان تاخیر کا شکار ہو گیا. اور کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق شیڈیول کا معاملہ سلجھ نہیں سکا ہے, جس کے باعث
ICC نے ایونٹ منسوخ کر دیا جو کہ پہلے 11 نومبر کو شیڈیول تھا. کرکٹ ویب سائٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ ختم کیا گیا اور ICC نے 11 نومبر کو لاہور میں باضابطہ شیڈیول کا اعلان کرنے کا پلان کیا تھا. کرکٹ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ICC نے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے. تو اب یہ جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے, بھارت کو کیا پرابلم ہے؟ بھارت کیوں نہیں آنا چاہتا؟ وہی بات ہے کہ پالیٹکس کو آپ گیمز میں لے کر آ رہے ہیں, اور پالیٹکس کو اسی طرح ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آرٹ کی انڈسٹری میں بھی لے کر آئے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بڑی افیکٹ ہوئی اس سے. تو اگین مودی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح سوچتی ہے. بالکل. اچھا, کھیلوں کو تو پالیٹکس سے بالکل الگ ہو, اور کھیل میں اور یہ آرٹس کی ہم بات کریں تو اس میں تو بالکل بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. لیکن بھارتی سرکار اچھا یہ کر کے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اکنالج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ تو سب کے سامنے, آسٹریلیا کو ہم نے ہرا دیا ہے, اور آپ بدترین شکست آپ کو اپنے گھر میں ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آئندہ آنے والے بھی جو میچز ہیں ان میں بھی ہماری شرکت اتنی ضروری ہوگی بالکل جتنی انڈیا کی ہے. اور ساری ٹیمز, دنیا بھر سے ٹیمز پاکستان آ رہی ہیں. آسٹریلیا پاکستان آ چکی ہے, نیوزی لینڈ پاکستان, سری لنکا پاکستان, ساؤتھ افریقہ پاکستان آ چکی ہے, ویسٹ انڈیز, زمبابوے. کون سی ٹیم ایسی ہے جو پاکستان نہیں آ رہی ہے؟ تو بھارت کو اب یہ چاہیے کہ سیاست کو ذرا الگ کرے اور کھیل کو کھیل کی طرح لے. اگر ہار جیت کھیل کا ایسا مجھے لگتا ہے تھوڑا ہارنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہار گئے تو ریئیکشن جو ہوگا بھارت میں زیادہ ہوگا, مشکل ہو جائے گا, بڑا ایکسٹریم ہوگا. بالکل. تو یہ ہماری دوسری ٹاپ سٹوری ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے شو کے پہلے سیگمنٹ میں. تیسری ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ اسرائیلی مظالم کے خلاف حکمت عملی بنا لی گئی ہے. حکمت عملی بنانے کے لیے عرب اسلامک سربراہی اجلاس آج ہوگا اور وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اس سلسلے میں پہنچ گئے ہیں. ریاض کے ڈپٹی گورنر اور اعلیٰ سعودی حکام نے استقبال کیا. وزیر اعظم عرب اسلامی ممالک کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. سائیڈ لائنز پر عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. وزیر اعظم سعودی عرب سے آذربائیجان بھی جائیں گے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ آواز اٹھنی چاہیے. تو اب یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے, اسرائیلی مظالم کے خلاف حکمت عملی بنائی جائے اور دیکھا جائے کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جانا. اور پاکستان از اے ویری انٹیگرل اسٹیٹ ان اسلامک ریپبلک اسٹیٹس. تو اس وقت پاکستان کا کیا سٹانس ہے اور وہ اس ایشو کو کس طرح ایڈریس کر رہا ہے, نیوکلیئر پاور ہے دنیا پاکستان دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, اسٹریٹجک اس کی جو پوزیشن ہے جو آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہماری تیسری ٹاپ سٹوری. چوتھی ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ دھماکوں میں 26 شہادتوں اور 62 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں بم بلاسٹ ہوتا ہے, اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں, انسانی جانیں جاتی ہیں, تو ایک انسانی جسم کی طرح سب کو دکھ ہوتا ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے, ہم سب سوگ میں ہیں, سب دکھ میں ہیں. بلوچستان حکومت کے مطابق 13 نومبر تک سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے گا. کوئٹہ میں خودکش دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج کیا گیا ہے. BLA نے خودکش حملہ آور کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کی ہے اور حکومت کا جعفر ایکسپریس اور بولان بیل کو 4 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. یہ دیکھیں زخمیوں کی عیادت کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی عیادت کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں سہولیات سے متعلق. اور وزیر اعظم کا بھی بیان آیا, تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کا یہ کہ کنڈیم کیا گیا اور بیان آیا کہ بھائی ہم اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہیں زخمیوں کے ساتھ. جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ بلوچستان بہت ہی ایک سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کا تشدد ہوتا رہتا ہے. جو ہم ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, یہ ٹیررزم ہے. بالکل یہ ٹیررزم ہو رہا ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے ہر پاکستانی کی جنگ ہے, یہ صرف جیت ہی پہلا اور آخری آپشن ہے. یعنی اس میں کوئی تیسرا دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں جیت کر ہی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اس افریت کو ختم کرنا پڑے گا, پاکستان سے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنا پڑے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات کی ہے, گفتگو ہوئی ہے. سرفراز بگٹی نے کہا کہ امن و امان یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں. مٹھی بھر عناصر تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو تمام کوششیں, تمام ریسورسز بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے. بالکل جی. اب ذرا US کی طرف ہم لے چلتے ہیں نیوز کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا سے بھی 11 الیکٹورل ووٹس حاصل کر لیے. US پریزیڈنشل الیکشنز میں تمام سٹیٹس کے ریزلٹس آ گئے ہیں. ٹرمپ نے کلیکٹیولی 312 اور کمیلا ہیرس نے 226 ووٹس حاصل کیے. US
US प्रेसिडेंट जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप वेडनेसडे को मुलाकात करेंगे. तो जी बड़ा क्लीन स्वीप रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से. और मगर कमिला की बड़ी अच्छी एक तकरीर रही जिनमें उन्होंने कहा कि our entire election, our entire voting, our entire जो हमारा बेसिस है और प्रोसेस है, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट. और जिस तरह पिछले इलेक्शंस में बड़ा काता जी धांधली हुई है उसको उन्होंने बिल्कुल टच ही नहीं किया. उन्होंने कहा इलेक्शंस जो है अवाम के लिए है, हमारी सॉवरेन स्टेट के लिए है और जमहूरियत के लिए. काम एंड कंपोज रहकर उन्होंने हार को तस्लीम किया, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने तस्लीम किया. उन्होंने कहा कि हम ये ट्रांजिशन में भरपूर मदद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद आप देखें अभी तो खैर वो ओहदा संभालेंगे, लेकिन उन्होंने जो 3-4 उनकी तजियात नजर आ रही है, डीप स्टेट का खात्मा, इसकी उन्होंने बात की है. और जो ब्यूरोक्रेसी में जो उन्होंने कहा कि नेक्सस एक बना हुआ है इसको खत्म करेंगे. फिर वो जो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम वाशिंगटन डीसी में जो काम चल रहा है, उन्होंने कहा कि उसको जरा डेलीगेट करेंगे, मुख्तलिफ और दीगर स्टेट्स में अथॉरिटीज को लेकर जाएंगे ताकि जरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह पर ना हो. फिर उन्होंने करप्शन के खात्मे की भी बात की है. और बड़ी चीज उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग के लिए भी कहा है कि इस तरह की कमेटीज बने. और सेकेंडली ट्रंप ने ये कहा है कि मैं सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहूँगा और जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं चेंज होने वाली, मेरी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पे होगी. जी तो अब चलते हैं जी लाहौर का क्या टॉप पोल्यूटेड सिटीज में आ गया है. लाहौर में सांस लेना भी महाल है. लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड की लिस्ट में पहले नंबर पर बरकरार है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 858 रिकॉर्ड किया गया. DHA में AQI 603 तक पहुंच गया. मुल्तान की फ़िज़ा भी आलूदा है. AQI 955 रिकॉर्ड एक्सपर्ट्स को अवाम को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत. पंजाब गवर्नमेंट स्मॉग कंट्रोल करने के लिए एक्टिव. तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एयर प्योरीफायर लगाने का फैसला. प्रोविंस के तमाम कमर्शियल प्लाजाज भी एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल करेंगे. लाहौर में एयर पोल्यूशन से हार्ट डिजीज़ और एज़मा पेशेंट्स भी शदीद मुतासर होने लगे हैं. हॉस्पिटल्स में ड्राई कॉफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन एंड रैश डिजीज़ में इजाफा. लास्ट वीक में शहर में अब तक स्मॉग से मुतासर मोर देन 35,000 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं. यानी ये नंबर बढ़े जा रहा है. ज़ुहैब आप देख रहे हैं पिछले दिनों 900 पे था, आज वो बिल्कुल ही ट्रिपल दी अमाउंट हो गया. बिल्कुल 35,000 ये नंबर हो गया है. और देखिए कोई हुकूमत इक़दाम तो कर रही है लेकिन इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे. और ये लग रहा है कि ये इक़दाम नाकाफ़ी हैं. बिल्कुल. यानी ये कोई ऐसी आफत है, ये स्मॉग ऐसी आफत है जिसको आपने देखा नहीं और 4-5-6 साल से ये होता रहा और अब आपके पास कोई जवाब नहीं है. इसका होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन से आप कहते हैं कि भाई सड़क है, ये खराब है, इसको बनवा दें, तो चले वो बनवा दें. टाइमली अगर चीजें कहीं पानी नहीं आ रहा, पानी आ जाएगा, कहीं बिजली नहीं आ रही है, रिपेयर कर देंगे. लेकिन ये स्मॉग नहीं समझ आ रहा है कैसे. एंड वी हैव ऑलवेज डिस्कस दिस दैट स्मॉग हर साल की ये प्रॉब्लम है. तो क्यों हमारी जितनी भी ये सेक्टर्स हैं वो नवंबर में ही आके क्यों ये काम शुरू करते हैं. उनको जून जुलाई से काम शुरू कर देना चाहिए. अभी गवर्नमेंट की तरफ से एयर के जो प्योरीफायर भी हुए हैं ताकि रेन हो, रेन से थोड़ी स्मॉग की हालत बेहतर हो. तो लेकिन बहुत सीरियस है सूरत हाल. देखें लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कह रहे हैं कि मुश्किल हो गई, यानी काफी ज्यादा सांस लेना मुश्किल हो गया. बिल्कुल जी. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद हम क्रिकेट का रुख करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे. कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. हमारी नई बीट म्यूजिक थोड़ा ज़ुहैब बीट अप हो गए हैं. तो जी क्रिकेट की तरफ कुछ चलते हैं. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी बात तो बनती है, बात करना तो बनता है. 22 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी. क्या बात है. हाँ तो हमारे पास जी याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन है. अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया.
वालेकुम साहब। याया लग रहा है कहीं दूर से पहाड़ों से हमें आपकी ज्वाइन आवाज कर रहे हैं। याया ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को अच्छा, याया के साथ हमें भारत से सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी ज्वाइन किया है। जी विक्रांत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आप दोनों से हम पाकिस्तान की जीत की बात करेंगे। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है। तो विक्रांत, पहले आप बताइए कैसी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको लगी? काफी साल बाद बॉलर्स में वो जीत की भूख नजर आई हमें। 2 साल पहले भी अगर आप देखें इन कंडीशंस में T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, तो उसी की एक्सटेंशन मुझे इस दौरे पे दिखी है। और कभी कभी होता है जब आप लगातार हार रहे होते हैं, एक जीत आती है जैसे आपकी टेस्ट मैचेस में आई, वो फिर दवा का काम कर जाती है। खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा हो या बुरा हो, और कभी कभी बस वक्त के साथ साथ, और चूंकि आपकी टीम एक बार जीतना शुरू हुई तो अब देखिए एक बार फिर बड़ा थ्रेट बन गए। बिल्कुल। याया आप बताइएगा, क्या इस रिजल्ट के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा, याया ने हमें अभी वो हमने कहा था ना कि आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। विक्रांत, आप ये बताइए, अच्छा रिजवान की जरा कैप्टनसी पे भी कमेंट आपसे ले लें। क्या रिजवान को आप देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में रिजवान लीड कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को? थिंकिंग कैप्टन नजर आया आपको? यार देखिए, फिर वही बात है कि उन्होंने अभी जीत दर्ज की है, 2-1 से जीते हैं। पहला मैच भी आप एक क्लोज हारे थे, तो ऑब्वियसली वो अच्छे कप्तान होंगे, लेकिन क्या वो 5 साल के आने वाले वो बेस्ट पाकिस्तानी कप्तान है कि नहीं है, यहाँ से इंडिया में बैठ के मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा कि मैं इस पर कमेंट। पोटेंशियल नजर आया आपको? पोटेंशियल नजर आया उनके अंदर? यार पोटेंशियल होगा तो ही उनको कप्तान बनाया गया होगा ना। अगर पोटेंशियल है उनमें, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी देर से खेल रहे हैं, तभी उनको कप्तान बनाया गया था। और मुनासिब नहीं है मेरे लिए यहाँ से बैठ के कमेंट करना कि वो बेस्ट कप्तान है या उनसे बेहतर कप्तान है, क्योंकि वो आपको ज्यादा मालूम होगा। नहीं, बेस्ट कहने को तो कोई नहीं कह रहा ना, आप तो क्रिकेट पे तरजीह, विक्रांत आप तो सारे क्रिकेट की देखते हैं ना चीजें कि भाई इस मौके पर बॉलिंग चेंज क्या कर दी रिजवान ने, बैट्समैन का ऑर्डर क्या चेंज कर दिया, तो इसलिए पूछ रहे हैं। हमको ये नहीं कह रहे कि आप एक कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे। मैंने वही, आपने कहा कि 5 साल के लिए, तो मैंने उस पर बोला आपको कि 5 साल में वो कहाँ होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, वो आपकी बात सही। मतलब मैं अगर यहाँ से कुछ बोल दूंगा तो वो इट विल बी कंट्रोवर्शियल। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी जो टीम है आप उसको बेहतर समझते हैं क्योंकि आप अंदर हैं। मुझे बाहर से रिजवान की कप्तानी बड़ी जबरदस्त लगी। मुझे रिजवान जब खेलते थे तब भी बड़े जबरदस्त लगते थे। बिल्कुल, लगता था कि याया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। याया हुसैनी ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर है। याया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा याया, 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अब ट्रैक पर है? जो कुछ पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ, हम हारे भी बहुत T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह हम हारे, तो उस तनाजुर में ये टीम पाकिस्तान की जीत नई मैनेजमेंट के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ, नए कप्तान के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और जब हम पहला मैच खेल रहे थे मेलबर्न में, तो कामरान गुलाम के डेब्यू पर जिस तरह कॉम बॉक्स में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है, और उसके बाद फिर बोलने का अंदाज भी तब्दील हुआ कमेंटेटर्स का, उसको टीम पाकिस्तान की हकीकत का इंदराज हुआ। तो पाकिस्तान टीम ने अपने मसल्स को शो किया है। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को अच्छे अंदाज में पाकिस्तान टीम ने यूटिलाइज किया और पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। तो ये पाकिस्तान की जो जीत है वो एक बेहतरीन जीत है, बेहतरीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से ये जीत मुमकिन है। बड़ी मीम्स बनी है इस स्टेटमेंट पे, ये मुल्तान नहीं ये मेलबर्न है, आपने तो देखी होंगी। अच्छा जरा विक्रांत, ये जो अभी इवेंट आ रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भारत को क्या तहफ्फुज़ात हैं? भारत क्यों नहीं आना चाह रहा है? क्रिकेट के फ़रोग के लिए तो अच्छा है ना कि पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट हो, दोनों टीम्स आए एक दूसरे के घर खेले, फैंस के लिए एक अच्छी बात है। क्यों नहीं आ रहा भारत? 2008 से नहीं आ रहा जी। 2008 से अगर आप देखें, तभी से दोनों मुल्कों के बीच बायलैटरल क्रिकेट नहीं हुई है। मैं नहीं जानता हूं कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा है या बुरा है।
اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، اور آپ بھی جانتے ہیں شاید، کہ یہ BCCI کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا. اور اگر اتنے سال میں دونوں گورنمنٹس کے بیچ وہ تعلقات ہی نہیں بڑھ پائے، آپ کے ریلیشنز اس طرح نہیں ہو پائے جہاں پر ہم کہیں چلو یار 2 قدم دونوں نے چلے، تو یار مجھے تو آبویسلی مطلب آج پاکستان نے تو قدم بڑھایا نا. دیکھیں یہ پاکستان قدم تو بڑھانا بھارت نہ کھیلنے ہوا. کے لیے، جی پاکستان تو بھارت کھیلنے گیا، پاکستان بھارت نہیں کھیلنے گیا. میں سرکار کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں سرکار دیکھیں وہی بات ہے نا کہ پاکستان نے تو قدم بڑھایا وہاں کھیلا. یا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ پاکستان نے تو ہمیشہ گیا بھارت پاکستان اور وہاں پر کھیلا، لیکن بھارت کا ذرا ہارش رویہ ہے. یا سر بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان بھارت جائے یا بھارت پاکستان آئے، BCCI نے نہیں کرنا اور PCB نے نہیں کرنا، دونوں ملکوں کی حکومت نے کرنا ہے. اور پاکستان ابھی آسٹریلیا گیا ہے، یہ آسٹریلیا بھارت کی ٹیم جا رہی ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے، تو وہ تو بائیلیٹرل سیریز ہے. لیکن جب پاکستان اور بھارت کی سطح پر ہم بات کرتے ہیں تو فیصلہ حکومت کی سطح پر ہوتا ہے. پاکستان نے کئی بار جو ہے وہ بھارت جا کر کرکٹ کھیلی ہے، مشکل حالات میں کرکٹ کھیلی ہے. 2016 میں بھی ہم گئے جب ICC T20 ورلڈ کپ ہوا تھا. شاید آفریدی نے وہاں جا کر کہا کہ جناب مجھے بھارت میں زیادہ پیار ملا، اس کو ذرا ٹوئسٹ کر دیا گیا، ڈفرینٹ انداز میں گفتگو کی گئی. پھر اس کے بعد 2023 میں بھی ہم اس وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے بھارت گئے جب بھارت ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آیا. لیکن اب ایک مرتبہ پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. کرکٹ اور کرکٹرز کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ سفیر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان اور بھارت کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور ہم تو بھی کر سکتے ہیں، ہم کھیل کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں، تو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ملک آنا چاہیے. لیکن نہ یہ ہاتھ میں میرے ہے نہ یہ کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ دونوں ملکوں کی حکومتوں نے کرنا ہے. وکرانت یہ بتائیے کہ یہاں تو سینٹیمنٹس عوام کے ایسے ہیں کہ پلیز بھارت کو آنا چاہیے، ہم شائقین کے طور پہ بہت خوش ہوں گے. بھارت میں عوام کیا کہتی ہے؟ کیا وہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان ٹیم جائے اور کھیلے؟ اگین میں آپ کو پھر وہی کہوں گا کہ آج جو چیز پبلک ہوئی ہے، اور یا بھی اس بات کو جانتے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کئی سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کہ جو آپ موومنٹ کی بات کر رہی تھی نا وہ ہوا نہیں ہے. اور آج آپ کو پاکستان میں پتا چلا ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ یار انڈیا نہیں جائے گا. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے نا اس کو ایموشنل طریقے سے لیا جاتا ہے. لاجیکلی سب کو معلوم تھا کہ اگر وہاں پر چیمپئنز ٹرافی ہے BCCI اڑنگا ڈالے گا، اور جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اپروو نہیں کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. اب ٹھیک ہے، اب وہاں کے شائقین چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم وہاں پر آئے، لیکن میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں اور آپ کے پلیٹ فارم پہ بولتا ہوں، اور یہ میرا ویو نہیں ہے، لیکن کچھ سینئر پلیئرز نے BCCI کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ یار ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ اگر پلیئرز کہہ بھی دیتے کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو بھی بات گورنمنٹ تک جاتی، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ کئی بار جو چیزیں دکھتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں ویسی. پاکستان کی کرکٹ اچھا کر رہی ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، انگلینڈ جاتا ہے وہاں پہ، لیکن انڈیا کا وہاں جانا ڈفرینٹ ہوگا. سملرلی جب آسٹریلیا کی ٹیم انڈیا آتی ہے یا انگلینڈ کی ٹیم انڈیا آتی ہے ورسز جب پاکستان کی ٹیم انڈیا آئی تھی، یا آئے گی یا نہیں آئے گی، تو سیکیورٹی آپ کو الگ طریقے سے دیکھنی ہوتی ہے. اب سیدھی سی بات ہے جی، میں آپ جو مرضی کر لیں، کرکٹرز جو مرضی کر لیں، پاکستان کرکٹ بورڈ BCCI جو مرضی کر لیں، الٹیمیٹلی سرکاروں کے بیچ اگر تعلقات نہیں ہیں تو مجھے بہت مشکل لگ ہی رہا تھا. دیکھیں ابھی ایک ہماری کانفرنس ہوئی تھی، ساری دنیا سے لوگ آئے تھے، وہاں انڈیا سے بھی لوگ آئے تھے، ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تو نہیں وکرانت یہ بھی بتایا نا کہ میاں دیکھیں ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، میاں صاحب نے صحافیوں سے بات بھی کی، کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی، ویلکم بھی کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مودی بھی آتے، تو یہ جیسے کافی نہیں تھا کہ ذرا وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس آتا؟ جیسچر کیا چیز ہوتی ہے میں آج تک سمجھ نہیں پایا ہوں. انڈیا کا دیکھیے اعتراض کیا ہے، انڈیا کا اعتراض ہے کراس بارڈر ٹیررزم، کیا وہ بند ہو گئی ہے؟ یہ جیسچرز والی باتیں جو ہے نا سر، دیکھیے یہ میڈیا تک چلتی ہیں. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ان کی نیک سوچ ہے، لیکن کیا کراس بارڈر ٹیررزم بند ہو گئی ہے؟ آپ سے میں یہ سوال جاننا چاہتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں پر بیٹھ کر کرکٹ ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں
तो मैं जानना चाहता हूँ खो खो डिप्लोमेसी की बात क्यों नहीं करते आप कबड्डी डिप्लोमेसी की बात क्यों नहीं करते? हर कोई जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात ही क्यों करता है? बिकॉज क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक, हर कोई उसको खाना चाहता है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हो गई है? नहीं, ये तो एक बड़ा क्या दोनों सरकारों, दोनों हुकूमतों के बीच क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? नहीं, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, देखिए ये वो तो नहीं हुई हुकूमती है ना। सतह, हम यही तो हम कह रहे हैं यही कि चाहते हुकूमत हैं से कि डिटैच करें पॉलिटिक्स इस को चीज डिटैच यही तो हम रखें, कह रहे हैं ना। पॉलिटिक्स से नहीं खेल होता, को देखिए, डिटैच ये रखें। ऐसे अच्छा नहीं ये होता। बताएं विक्रांत, इंडिया और न्यूजीलैंड के गेम की बात आपसे करते चले, इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं हम। गौतम की परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडिया कोचिंग कैसी रही, और सवाल उठ रहे हैं। न्यूजीलैंड हरा के चला गया सारे मैचेस, ना कोहली चल सके ना कोई चल सके, साउथ अफ्रीका का पहला T20 भी हार गए। तो क्या चल रहा है? भारतीय सुरमा बाउंस बैक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में इस सूरत हाल में? आपकी टीम भी तो बहुत बुरी तरह हार रही थी, आपको याद होगा वो 2 टेस्ट मैच जीते ना उसके बाद, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी आप जीते हैं। सो इंडिया की टीम स्कूल की टीम तो नहीं है कि जो कभी बचपन से जीती नहीं है। पिछले 2 टूर्स ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती हैं, लेकिन अपने एक घर सीरीज में जरूर हारे जी। इनको तो घर के शेर कहा जाता था ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज आपके घर में किसको? ये जो आपके किसको घर के शेर कहा जाता? भारतीय टीम चलो कोई बात नहीं, भारतीय टीम घर में तो शेर थी, विदेश में भी शेर है, घर में भी कोई शेर है। मसला नहीं है, टीमें ये तो घर में हार भी जीत जीती। तो होती आप रहती है विक्रांत। आपसे हम बात इसको करना चाहते हैं या मेरे से बात करना? मुझसे पर्सनली सवाल नहीं क्या लेके मेरा जवाब जाना दे चाहते। दीजिए। नहीं, या आप आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स ही नहीं, देते जवाब दे कोई बात नहीं, तो आप बीच में मतलब इंटरप्ट करते हैं ना, या तो अच्छा। आप ही बात कर लीजिए, आपको ज्यादा पता है। चले आप बोले नाराज नाराज हो गए, बहुत पर्सनली वो ले रहे हैं कि जी इंडिया। उसमें घर के शेर की बात जो गई भाई आया, देखे घर के शेर तो कहा जाता था ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी ना विक्रांत से? इतना क्यों वो एकदम से भारत हारी तो है ना जी। आया आवाज आ रही है आपको? आया आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा। पर देखिए ना, यही बात है, वाई डू पीपल गेट सो पर्सनल व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट? स्पोर्ट एक गेम है, गेम को गेम तक रहने दे। या अगर आपको आवाज आ रही है विक्रांत तो पता नाराज नहीं होके लाइन चले कट गई गए। या खुद काट दी उन्होंने। भाई घर के शेर तो है ना भारतीय सूरमा, और वो हार गए वहां पर, बुरी तरीके से हार गए, तो इसमें बात भी ना करें हम। देखिए तो बात दरअसल ये है कि जो भारत की परफॉर्मेंस रही एक ऐसे मौके पर रही जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, और क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे मैटर्स हैं, कुछ गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी मामलात हैं, लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने उनको आउट क्लास किया, और कभी भारत होम ग्राउंड पर 3-0 हारा नहीं था। घर में वो हार गए, और उनके बारे में काम तासुर यही था कि वो अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा खेलते हैं। यही भारत की टीम थी जिसने इस साल इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 4-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। लेकिन फिर मैं दोबारा से अगर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आ जाता हूँ, तो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो काफी गंभीर है, और अब ये बात पाकिस्तान और भारत से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सवाल का सबब बन गई है। क्योंकि अब उनके लिए जो सवाल है वो ये है कि अगर वो भारत को नहीं कन्विंस कर सके तो फिर वो हमें कैसे कन्विंस करेंगे? अगर वो भारत की टीम को पाकिस्तान ना आने के हवाले से ये कहते हैं कि जी उनकी हुकूमत ने मना कर दिया, फिर हमारी हुकूमत भी हमको मना कर देगी कि जनाब आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान होने की हैसियत से और कहीं जाकर खेलने की जरूरत नहीं है। तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करेगा, जो बज़ाहिर अब एक अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है पाकिस्तान? क्योंकि ये खबर भी आ रही है ना कि देखें आईसीसी का इवेंट है, ये तो एशिया कप तो है नहीं कि पाकिस्तान मेजबान है, तो आपने कह दिया आईसीसी को ज़ाहिर है उस पर कहना पड़ेगा भारत को, तो पाकिस्तान जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खेलों की? देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है कि जब 2 मुल्कों के दरमियान सीरीज होती है तो ये फैसला 2 मुल्कों की हुकूमतों ने करना है, और पाकिस्तान और भारत के मामले में उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूंगा। 1996 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ, तो जो शामिल कार्रवाइयाँ हो रही थी श्रीलंका में, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने ड्यूरिंग टूर्नामेंट अपने मैच खेलने से मना कर दिया श्रीलंका जाकर। तो मसला ये हुआ कि उनके मैच जो है वो फोरफिट कर दिए गए, और उनके पॉइंट जो है वो श्रीलंका को दे दिए गए, और श्रीलंका फाइनल में पहुंचा। फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में 96 में वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन बने। 2003 में वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और कीनिया में मुनक्किद हुआ, तो जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है
اس نے ہرارے میں زمبابوے کے ساتھ جا کر کھیلنے سے منع کر دیا اور نیروبی میں کینیا کے خلاف نیوزی لینڈ میں کھیلنے سے منع کر دیا. تو وہ میچ فورفیٹ ہو گیا اور ان دو ٹیموں کو پوائنٹ مل گئے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلنے سے منع کر دے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں اگر بھارت میچ نہیں کھیلے گا تو آپ اس کے پوائنٹ کسی اور کو دے دیں گے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بھارت اپنی ہٹدردی دکھا رہا ہے اور پاکستان اپنی جگہ قائم رہا کہ جی ہم نہیں جائیں گے پھر کھیلنے کے لیے, تو اس میں سارا پیسہ جو ہے وہ ٹی وی رائٹس کا پیسہ ہے جو مختلف کرکٹ بورڈ میں تقسیم ہوتا ہے, وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ بڑا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے, مشکلات ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یایا حسینی سینئر اینالسٹ, آج ذرا آواز یایا کی تھوڑی سی دیر سے آئی ہے کہ ہمیں تجزیہ انہوں نے اپنا تھینک دیا. یو سو بہت مچ, شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. بھائی دیکھیں کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ ہائیبریڈ ماڈل پہ جا سکتے ہیں, بالکل, دبئی میں کھیل سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل وینیو پہ ہم کھیل لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. پوری دنیا پاکستان آ رہی ہے, پاکستان میں ایس سی ہو رہی ہے, پاکستان میں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, پوری دنیا آ رہی ہے, ٹیمز آ رہی ہیں, لیکن بھارت کی ٹیم آتے ہوئے ڈر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے ایک ہی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اگر پاکستان میں بھارت ہار گیا بالکل تو وہاں ریئیکشن جو ہوگا نا بہت وہ بڑا ہوگا. سخت ہونے والا ہے. بالکل جی. بریک سے واپس آ کے ہم اپنی باہر کے رہنے والے پاکستانیوں سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. جی ناظرین, ویلکم بیک. اب ہم کچھ بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی جو دلوں سے قریب ہیں لیکن دل ان کے پاکستان کے یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے پراپر کسی فلم میں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ہیں جناب رحمان اختر صاحب جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں وہاں پر, اور آرامکو سے بھی وابستہ رہے ہیں, وہ بھی ان کو تجربہ ہے. بہت شکریہ رحمان اختر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں کام؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم سرورت جی اور زہیب صاحب, ویری ویری نائس ٹو بی ہیئر. میں اس سیگمنٹ کا بہت فین ہوں اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آج میں آپ کا اسپیشل گیسٹ ہوں. دیکھیے آپ کا شکریہ ہم سر, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم سارے پاکستانیوں کو لائیں گے اور چاہیں گے کہ آپ لوگوں سے بات کریں. کیا حال ہے سعودی عرب کے جس سیکٹر میں آپ کام کرتے ہیں, اسپیشلی انرجی, اور اس میں آپ کتنا دیکھتے ہیں یو نو فار پاکستانیز ینگ پیپل ٹو کم ان دیر اینڈ ورک دیر؟ رائٹ, گڈ کویسچن. اور یہ مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے یہ سوال. اس سے پہلے تو میں آپ کو اور پورے پاکستان کے ملک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کی کرکٹ ٹیم, ہماری کرکٹ ٹیم, آپ کی ہماری کرکٹ ٹیم ابھی, so it's a great day. 22 years of waiting is over, alhamdulillah. اپنے بھارت کے دوستوں کو بھی ذرا کہے نا کہ وہ پاکستان آ جائے نا. کیا ہو گیا, چیمپئنز ٹرافی ہے, ہار جیت ہے. یار آپ نے تو ان کو ناراض ہی کر دیا آج, میں دیکھ رہا تھا. وہ ناراض ہو گئے, بڑا پرسنل لے لیا انہوں نے. ہی واز اے جرنلسٹ, اینالسٹ کا تو کام ہے کہ ہر ٹیم پہ نظر رکھنی ہے. بٹ خیر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, دوست ہیں ہمارے, دوست ہیں پیارے. بالکل جی, بالکل, ایبسلیوٹلی. میرے آنیسٹلی میری پوری زندگی میں بہت ہی ہندو, مسلم, سکھ, انڈین, پاکستانی سارے دوست ہیں. میں سب کو انسان سمجھتا ہوں, اینڈ اٹس اے گریٹ پلیزر ٹو بی کنیکٹڈ. تو آپ نے مجھے پوچھا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ میرا 40 ایئر کریئر, جو کارپوریٹ کریئر 10 دن ہو گئے ختم ہو گیا. ماشاءاللہ, تو آئی ریٹائرڈ 10 days ago. ارے واہ, you're a free man now. انجوائے کر رہا ہوں اپنی نئی free man and I can wake up late every day. نہیں, لیکن اب دیکھیں اب زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے آپ کے, اب زیادہ ذمہ داری ہے. اب آپ نے اپنی ملک کے لیے جو کرنا ہے نا وہ سب دیکھ رہے ہیں, نظریں آپ کے اوپر ہیں اب کہ کس طرح اپنے ملک کے فائدے کے لیے آپ کام کرتے ہیں, وہ ذرا بتائیے. بالکل, بہت اچھا لنک آپ نے دیا ہے. کیونکہ دیکھیے, جب ایک انسان ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا لائک ڈیسیژن پوائنٹ ہوتی ہے. کیا میں بس گولف کورس پہ چلا جاؤں اور نیٹ فلکس دیکھوں اور ٹریول کروں, بس ریلیکس ہو جاؤں, یا
दूसरी पॉइंट होती है कि इंसान कहता है कि नहीं, जो मैंने इतना एंजॉय किया, इतना गुड फॉर्चून एंड लक, मैं क्यों ना पास ऑन करूं नेक्स्ट जनरेशन को। तो मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल ये है, मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, मुझे इतनी कामयाबी मिली। मेरी जो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स हैं, मेरी पैदाइश सियालकोट की है, तो मैं 4 साल की उम्र में यूके चला गया था और उधर मैंने लाइक मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट देयर। तो यूनिवर्सिटी गया, उधर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारी मेरी बैकग्राउंड, मौके बहुत मुझे मिले। तो मुझे लास्ट 24 ईयर्स सऊदी अरामको, जो कि दुनिया में बहुत ही बड़ी एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है, उधर मुझे बहुत लक मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर एन अमेजिंग करियर। बट नाउ आई वांट टू पास ऑन टू द यंगर जनरेशन, स्पेशली मैं पाकिस्तान में ज़रूर काम करना चाहूँगा अपनी यूथ के साथ। तो डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट प्लान। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, हमारी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी से बात होती है वो यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सिलसिले में कोई काम हो जाए, इस्लाहात हो जाए, तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हम इंटरनेशनली अपने आप को मनवा सकते हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पाकिस्तानी, जब मैं यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना इम्प्रेस होता हूँ उनकी रेजिलियंस पे। हालांकि हालात इतने पाकिस्तान में नहीं कंड्यूसिव इस वक्त कामयाबी के लिए, मगर फिर भी जो आईटी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, रियली इम्प्रेसिव। इनको बस मौका चाहिए। मैं एक्चुअली एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, जिसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, और मैं फैसिलिटेशन करता हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह किसी तरीके से भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ पाकिस्तानी यूथ। आजकल तो इतनी इजी है लर्न एंड डेवलप करना, एवरीथिंग इज़ फ्री, एआई की दुनिया है, यूट्यूब फ्री है, तो यू कैन डेवलप योरसेल्फ रियली वेल। रहमान अख्तर साहब, आपने अपनी बुक में भी यूथ को एड्रेस किया है, ज़रा बुक के बारे में भी कुछ बताइए हमें। I'm the co-author of a book called Advice to My Younger Self. Okay. तो जाहिर है कि इंसान मेरी पॉइंट पे आता है तो दिल करता है कि अगर मैं अपने आप को मिल सकता इस 20 ईयर उम्र में, क्या एडवाइस करता। तो ऑनेस्टली मैं इसी एटीट्यूड के साथ अपने छोटे बहन भाइयों से मैं बैठना चाहता हूँ और मैं उनको कितनी चीज़ें एडवाइस कर सकता हूँ। इधर तो पूरी लिस्ट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिधर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वेदर दीज आर पर्सनल रिलेशनशिप्स और एट वर्क। आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बहुत ही सुनहरी बात की थी आप दोनों ने, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। ये मुझे बहुत हिट हुई क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये कांस्टेंट थीम रही, और आप हो सकता है आपको महसूस हो रहा है कि उर्दू मेरी पहली ज़ुबान नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उर्दू का नया लफ्ज़ जब सीखता हूँ। आपने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया आज, कनात, कंटेंटमेंट, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं रियली दिस हैज़ बीन अ कांस्टेंट थीम थ्रू आउट माई लाइफ। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं मैंने, मगर जब पैसे नहीं थे मैं खुश था, अब पैसे हैं मैं फिर भी खुश हूँ। सो इट्स नॉट लिंक्ड। बिल्कुल, you have to find, alhamdulillah, of thanking God for everything He sends to you. अच्छा, बायलैटरल आपने कहा कि ताल्लुकात, और फिर आपने कहा कि रिलेशनशिप अच्छे, तो हम पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस से जो हिकमत अमली आप देख रहे हैं, पाक सऊदिया ताल्लुकात हम देखते हैं देरीना हैं, बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। मजीद कितनी वुसअत इसमें आप देख रहे हैं, और कितने पाइपलाइन में ऐसे मुआहदे हैं, या फिर हम काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में ज़रा सा थोड़ा सा बात कीजिए। I believe is the Prime Minister not on his way to Saudi Arabia today? मैंने सुना है। Yes, तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे अमेरिका और यूके की बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल है कि हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की भी बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। पाकिस्तान डेवलप्ड सऊदीज नेवल capacity. तो अगर आप पीछे जाएं काफ़ी decades, and we have helped in many ways. So और मेरे लिए तो स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तान का हूँ और मैं यूके में रहा, तो फिर सऊदी अरब आया, तो मेरी तो 3 मुल्क बहुत ही स्पेशल हैं। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि, और दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो जरूर इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और पाकिस्तान के तासुर के लिए आप क्या ओवरसीज पाकिस्तानी कितना बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? जो पाकिस्तान का तासुर है पूरी दुनिया में, उसको बेहतर बनाने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज के लिए, मॉडरेट एक पाकिस्तान जिसमें सब अकोमोडेटिव हो और सारी चीजें हम, और इंक्लूसिव पाकिस्तान हो। जी, मैं सच बताऊं तो एज अ फॉरेन पाकिस्तानी लिविंग ओवरसीज,
मैं कभी कभी जब पाकिस्तान के हालात देखता हूँ तो मैं बहुत डिस्पेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उम्मीद हो हमारे मुल्क के लिए, वी गो अहेड विद पॉजिटिविटी। मैं स्पेशली यूथ के लिए चाहता हूँ कि वो एक इस तरह ना ब्रेन ड्रेन हो रही है पाकिस्तान से, देयर इज नो डिनाइंग दिस, दैट द पीपल आर नॉट सीइंग द पोटेंशियल इन पाकिस्तान। सो बाहर आ रहे हैं मुल्कों में, यूके जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इधर सऊदी अरब में भी आ रहे हैं, मेरे कितने दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे सूरत हाल पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम क्रिएट कर सकें अपना फ्यूचर। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेटिस्टिक सुना, कल ही सुना मैंने, कि टॉप 20% अर्नर्स इन पाकिस्तान में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, यू ओनली नीड अर्निंग्स ऑफ $230। एंड ऑनेस्टली दिस शॉक्ड मी। $230 से ज्यादा कमाएंगे, यू आर इन द टॉप 20%। दैट्स रिडिकुलस। ये हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, और मैं अगर छोटा सा हिस्सा प्ले कर सकता हूँ इसमें, I'd love to. इंशाल्लाह। रहमान अख्तर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आप हमें शो देखते रहते। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, बिल्कुल अमेजिंग एनर्जी। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको हम लेते चलें क्वेटा ब्लास्ट की तरफ। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं, और हम इसी पे बात करेंगे शाहिद रिंद साहब से, स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्वेटा धमाके की जिम्मेदारी किसने कबूल की है, और अब तक शोदा की मिकदार कितनी हो गई है? जी, किसी कलदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करे, हुकूमत के सामने ये मैटर नहीं करता। हुकूमत के लिए अहम यह है कि दहशतगर्दों की जानिब से शहरियों को निशाना बनाया गया है, और इस सारी सूरत हाल को देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऐसे लूप होल्स थे जिसके नतीजे में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 26 के करीब इंसानी जानें ज़ाया हुई और 57 के करीब लोग। अच्छा शाहिद साहब, अभी तहकीकात हो रही है, लेकिन ये इम्कान कितना है, इस पर आप कितना सोच रहे हैं? क्योंकि हमेशा ओवर द ईयर्स हमने देखा कि भारत की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया गया है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, रॉ फंडेड भी हैं दीगर, तो कितना किसी फॉरेन एजेंसी का किरदार इसमें हो सकता है पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करना, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में सूरत हाल को ख़राब करना? देखिए ज़रीदस्त, अगर आप इस एक वाक़े को स्पेसिफिक करके ये कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है, तो सरेदस्त अगर ये इस वाक़े के हवाले से स्पेसिफिक, चूँकि इनिशियल स्टेजेस पर है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन माजी में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जिनके ताने बाने पाकिस्तान से बाहर पड़ोसी मुल्कों से जाके मिले हैं, और उसके अलावा कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद कोई क्वेश्चन मार्क रहता नहीं है कि क्या मुदाखलत हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में की जा रही है और की जाती रही है, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। तो स्पेसिफिक इस वाक़े पे चूंकि इनिशियल स्टेजेस पर है, मैं ये कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ओवरऑल माजी में जो भी दहशतगर्द तंजीमें यहाँ काम करती रही हैं, उनको जो सपोर्ट रही है बॉर्डर की दूसरी तरफ से या पड़ोसी मुल्कों से, फाइनेंशियल सूरत में हो या किसी और सूरत में हो या ऑपरेशनल सूरत में हो, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, एक और चीज़ कहिएगा, हुकूमत की तरफ से ये हम देख रहे हैं कि पॉलिसी में ये नहीं बाकायदा वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि भाई अब नाराज़ बलोच की जो टर्म है ना, उसको आप भूल जाएं, और अब दहशतगर्द है और ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो इसके बारे में ज़रा सा बताइए कि क्या हालात है, क्या वहाँ पर कोई लोग हैं जिनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, डीवेपनाइज उनको किया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है या नहीं? अभी देखिए ज़ुएब, बातचीत चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असेंबली के फ्लोर पे कई बार कह चुके हैं कि बातचीत से कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी सियासी हुकूमत इनकार नहीं कर सकती। और यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों, वो हमेशा मुज़ाकरात से ही चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर का ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें ये कंफ्यूजन दूर करना होगा कि बातचीत किससे करनी है। बातचीत उनसे करनी है जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, या बातचीत उनसे करनी है जो कि सूबे में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा वफाक से कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट के मॉडल को ठीक करने की बात कर रहे हैं।
تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے چیف منسٹر نے ایک واضح اسٹریٹجی اختیار کی ہے. اور جو ہے ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, بلوچستان میں جو آج دہشت گردی کی صورتحال ہے یہ کوئی سال یا 1.5 سال پرانی نہیں ہے, یہ تقریباً 1.5 سے 2 دہائی موجودہ جو صورتحال ہے وہ 1.5 سے 2 دہائی پرانی ہے. اور قیام پاکستان سے لے کے اب تک مرحلہ وار اس طرح کی صورتحال کا وقتاً فوقتاً بلوچستان میں ریاست کو سامنا رہا ہے. پہلی مرتبہ جیسے کہ آپ نے فیڈرل لیول پر نیشنل ایکشن پلان بنایا, پہلی مرتبہ کسی سیاسی حکومت نے اپنا پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اب ایک پلان ترتیب دیا ہے, اس کی ایگزیکیوشن میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اور یہ پروونشل جو ایکشن پلان ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر گورننس اور ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیے, چیف منسٹر واضح طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں جو پیراڈائمز ہیں ان میں اگر پہیا اکٹھے چلے گا تو پھر جا کے آپ بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کر اچھا, ایک اور چیز آبزرو کرنے والی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں استحکام کی طرف پاکستان جا رہا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کے دھماکے ہو جاتے ہیں. اور پہلے ہم نے دیکھا کہ ذرا ٹارگیٹڈ یہ دھماکے ہوتے تھے, خاص ایجنسی کو, ہماری فوج کو نشانہ بنایا جاتا تھا, سیکیورٹی اداروں کو. لیکن یہ ایک ریلوے پلیٹ فارم پر یہ دھماکہ ہوا ہے, عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کوئی مختلف ہے آپ دیکھ رہے ہیں لہر؟ میرا خیال ہے یہ مختلف نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. راڑا شم موسیٰ خیل میں جو ہے مسافروں کو گاڑی سے اتار کر مارا گیا, یہ کوئی ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں کامن پیپل کو ٹارگٹ کیا گیا, اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات. ایک اور چیز بتائیے گا, بلوچستان میں سیاسی سرگرمی کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں سائیڈ بائی سائیڈ اگر اس بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی, فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کر سیاسی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو وہاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو مین اسٹریم میں آنے میں بڑی سہولت ہوگی اور بڑی آسانی آپ کو بھی ہوگی. تو اس زاویے پر بھی آپ سوچ رہے ہیں؟ زہیب, ڈائلاگ کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف 8 ماہ ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے, اور 8 ماہ کے ابتدائی جو سرمائی تھی اس میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کوئٹہ میں منعقد ہوا, جس میں اسٹوڈنٹس نے ملک بھر سے جو آئے ہوئے دانشور تھے, شعراء تھے, ان سے گفتگو کی, سیاستدانوں سے گفتگو کی, اس پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا, اس میں چیف منسٹر نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے. اس کے علاوہ اس وقت جو بلوچستان کی پارلیمانی سیاست میں اسمبلی میں موجود جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا حصہ ہیں, چاہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو یا پھر جو ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی نیشنل پارٹی ہو, چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے اپوزیشن کے لیے بند نہیں ہیں, چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے اپوزیشن کے لیے کھولے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو چیف منسٹر از اے ریپرزینٹیٹو آف اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی, اور his doors are open for everyone. بالکل جی. شاہد رند صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اسپوکس پرسن بلوچستان گورنمنٹ, اور انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, جمہوریت جتنی اسٹرینتھن ہوگی اتنی زیادہ آسان ہوگا گورننس کرنا بھی اور صورتحال کو کنٹرول کرنا بھی. تو کے پی کے کا رخ کرتے ہیں, وہاں بھی کچھ سیاست میں ایک پیش رفت ہوئی ہے, اور پرانی رفاقتیں 40 سال سے زائد عرصہ رہیں, وہ نظریات جن پر خاص طور پر عمل کیا جا رہا تھا ایک شخصیت کی طرف سے, بڑے سینئر رہنما, انہوں نے اپنی راہیں جدا کی اے این پی سے, اور جناب انہوں نے امیر مقام جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کے ساتھ مطلب پریس کانفرنس بھی کی. زاہد خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اے این پی کے سینئر رہنما تھے, اب مسلم لیگ نون میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لیا. زاہد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب. السلام علیکم زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ویلکم ٹو دی شو. سر پہلے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ بالکل, ہم نے ایسی بات کی کہ اس میں 100% ہے کہ اس وقت جو نظریاتی سیاست کی اس ملک کے اندر جو پرانی رہی تقریباً میں اس نے دم توڑ دیا. وہ نظریات کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, اس وقت پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نظریاتی پارٹی نہیں سمجھتا ہوں, نہ ہے. اب ہر ایک سنتے ہیں اور قوم کی کم بات کرتے, اپنے کی زیادہ بات کر لیتے ہیں. تو اس وقت ہمیں تو پھر ہم جیسے جو سیاسی کارکن جس نے ساری زندگی اسی میں گزاری کہ ایک سوچ اور فکر کی, پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے. اس میں اگر
پارٹی اس سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے 6 مہینے پہلے اعلان کیا تھا میں سیاست چھوڑ چکا تھا. چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ زاہد خان صاحب اس کا مطلب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی سے بھی نظریات کی سیاست ختم ہو چکی ہے, اسی لیے آپ نے اچھا یہ بتائیں نیچرلی اگر دیکھا جائے تو اے این پی کا یعنی اگر کسی سے الائنس کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تھوڑی کلوز ہے نظریات کے اعتبار سے, حالانکہ مختلف بھی ہیں, لیکن آپ نے نون لیگ کو کیوں چنا شامل ہونے کے لیے؟ آپ تو بہت تنقید کرتے ہیں اس کیپٹلزم پر اور جس طریقے سے گورننس کا طریقہ کار ہے, اس کی وجہ بتائیں. ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ میں ابھی جس طریقے سے میں نے عرض کی کہ میں کسی بھی پارٹی کو ابھی نظریاتی نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں تو 40 سال سیاست کی اس ملک کے جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے میں نے ہر پارٹی کو دیکھتے بھی دیکھا ہے. دیکھیں جو نظریات کی وہ اس وقت ختم ہو گئی جو اس کے پرانے لیڈرشپ چلی گئی ہے. ابھی تو جو اس وقت جو بھی لیڈرشپ ہے اس میں پھر ہم نے یہ چوز کرنا یہ دیکھنا ہے کہ ہم قوم کی خدمت کس طریقے سے کرتے ہیں. میں نے جس طریقے سے آپ کو عرض کی کہ میں نے سیاست چھوڑ دی تھی اور میں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اے این پی میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس پہ آپ کو یہ ڈیسیجن لینے کا 40 سال آپ کی بالکل آپ نے 40 سال کی اس ریلیشن شپ کو ختم کیا, کیا مسئلے چل رہے تھے جو آپ اتفاق نہیں رکھتے تھے ان سے؟ دیکھیے جی میں کسی پہ تنقید کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہی ہے کہ میں نے جس طریقے سے بیسک بات کی کہ ایک نظریات ایک سوچ کے تحت سیاست ہوتی رہی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ این پی کے نہیں ہے. اس وقت دیکھیں پاکستان میں 2 پارٹیوں کو اور تیسرے پیپل پارٹی کو تھوڑے بہت نظریاتی سمجھ رہا تھا. ایک جماعت اسلامی تھی آپ کو یاد ہوگا اور ایک نیشنل پارٹی تھی. ان دونوں کی نظریات ختم ہو گئے. پیپل پارٹی کی تو پہلے سے بھٹو صاحب کے دور تک تو اس کے نظریات تھے, لیکن اس کے بعد اس کا بھی وہ چیز نہیں رہا جو پہلے تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پھر میں نے یہی کہا لیکن دیکھیں زاہد صاحب یہ بات ہو رہی ہے نا اے این یعنی پیپلز پارٹی تو چھوڑ ہی دیں آپ, مسلم لیگ نون نے جو نظریات کے بارے میں کیا ہے ووٹ کو عزت دو, جمہوریت اور یہ سارا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں کھڑی ہے. تو یہ تو ڈوبتی کشتی کہہ رہے ہیں اس کو نون لیگ کو, جو ان کی سیاسی ساکھ ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے, آن گراؤنڈ کوئی صورتحال ان کی بہتر نہیں ہے. آپ نے اس ڈوبتی کشتی کے اندر بیٹھنے کا ارادہ کیا جبکہ میاں صاحب خود بڑے کٹے کٹے سے دور دور سے الجھے سے نظر آتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو میرے لیے آپشن تو یہی تھا, میں نے یہی عرض کی تھی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھوں گا, عوام سے پوچھوں گا, اپنے خاندان سے پوچھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت دیکھیں مسلم لیگ لوگ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ نظریات یا وہ فکر نہیں ہے یا وہ جس مشکلات میں ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ مشکلات میں اس کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کنونس بالکل بھی نہیں لگ رہے ہیں, تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اگر نون لیگ کے رہنما کے طور پر آپ کو لیا جائے گا اور 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوگی, رول آف لا پر بات ہوگی, الیکشن ڈیلے کرنے پر بات ہوگی, نتائج فارم 45 47 پہ بات ہوگی, کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ مجھے میں عرض کر رہا ہوں, مجھے تو آپ 47 اور 45 کی بات سے چھوڑ دو, کیا الیکشن اس ملک میں کب صحیح ہوا ہے؟ میں تو ایک دیکھیں جو حقیقت ہے وہ چاہے میں مسلم لیگ میں بیٹھا ہوں, اگر حقیقت ہوگا تو میں مسلم لیگ میں بھی وہی بات کروں گا. میرا تو آپ کو علم ہے کہ مجھے اس چیز سے جھجک نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی غلطی ہو میں نہ کروں. میں ہر ایک جس پلیٹ فارم میں آپ کو پتہ کہ میں انٹری میں بیٹھا تھا تب بھی میں بات کر رہا تھا. تو چلیں بتا دیں جمہوریت کو اسٹرینتھن کیا ہے مسلم لیگ نون نے ابھی یا مزید کمزور کر دیا؟ دیکھیں جی اس وقت اگر آپ کہیں تو صرف مسلم لیگ نہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جمہوریت کو یا سیاست کو فروغ نہیں دے رہے. اس وقت ضرورت ہے اس کے ڈائلاگ کی, اور یہ آپ سے میں متفق ہوں کہ یہ سب سے ضروری جو حکمران پارٹی کی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کو بچائے اور کوئی راستہ نکالے, کیونکہ اس ملک اور اس قوم کو اس بھور سے نکالنا ہے. اس کے لیے ذمہ سب سے پہلے مسلم لیگ پہ عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ فیڈرل پارٹی ہے اور فیڈرل حکومت میں. زاہد صاحب ایک بہت جلدی آپ یہ بتائیے گا کہ ہیریڈیٹری پالیٹکس جو جنریشن جو ہے وہ پوری سی سیاست جو ہے کیا وہ ڈیموکریسی پہ نیگیٹو افیکٹ نہیں کرتی؟ تو اس لیے یہاں تک سیاست تو آ گئی ہے, میں تو اتنا ہی بات کر سکتا ہوں کہ آپ جو بات مجبور ہیں آپ بھی, بالکل میں آپ کے لہجے سے بالکل اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی مجبور ہیں, آپ بھی ڈیجیکٹڈ نظر آ رہے ہیں. اتفاق کرتا ہوں جی آپ بھی ڈیجیکٹڈ نظر آ رہے ہیں, میں سمجھ آ رہا ہے. اتفاق کرتے ہیں بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی, زاہد خان صاحب آپ کا بہت بہت دل برداشتہ سے دکھائی دیے زاہد خان صاحب, اور انہوں نے کہا کوئی اور, تو میں نے کہا چلے مسلم لیگ نون ہی جوائن کر لیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ
from one frying pan to the other. پر ڈیفینڈ کیسے کریں گے چلیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا. we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ سپورٹس کی طرف ہم رخ کریں گے. بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی چیمپئنز ایتھلیٹس. اس وقت جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں راشد نسیم, 5th ٹائم ننچکو کے اس چیمپئن شپ میں وہ 5th ٹائم چیمپئن بنے. بالکل, انہوں نے ریکارڈ بنایا جناب, اور 5ویں بار انہوں نے یہ شکست دی ہے, یعنی زبردست چیمپئن بنایا. گینیز ورلڈ ریکارڈ میں تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہیں, اور اس کے مطابق چین کے ماسٹر شی ڈیشانگ نے 1 منٹ میں ننچکو سے 74 غبارے پھاڑنے کا عالمی ریکارڈ بنایا. 74. ہاں 74. اور انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا, انہوں نے 80 غبارے پھاڑ کر وہ ریکارڈ توڑا ہے. کیا بات ہے, تو کیا بات, ہر جگہ 6 غبارے نے جتا دیا پاکستان. ہاں جتا دیا بالکل. تو ہمارے ساتھ ہی اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم راشد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابتدا کیسے ہوئی, اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بالکل, یہ جو میرے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا جو سفر ہے وہ 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں مجھے پاکستان کے لیے عالمی ریکارڈ بناتے ہوئے. اور جب مجھے پہلی مرتبہ عالمی ریکارڈ بنانے کا موقع ملا تھا پنجاب یوتھ فیسٹیول میں, تو میں نے ایک ساتھ جو ہے وہ 4 عالمی ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے نام کی. اور یہ بتائیں کہ اب تک کتنے ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں, اور سب سے مشکل کون سا تھا ریکارڈ بنانا آپ کے لیے؟ اب تک جو ہے میں 122 عالمی ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے نام کر چکا ہوں. اور اگر میرے سب سے مشکل ریکارڈ کی بات کی جائے تو وہ گرین کوکونٹ جو ہے وہ ہیڈ اسمیش کا جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے, وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے مشکل لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ننچک کیٹیگری کا ریکارڈ تھا, جب میں نے 557 ہٹس جو ہے وہ ڈبل ننچکو کے ساتھ کی تھی. تو اس ریکارڈ کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی, تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے اس ریکارڈ کو بریک کرنے کے اندر جو ہے وہ لگا تھا. اسی طرح پھر ایک اور ریکارڈ ہے ککس مارنے کا, 5 kg ککس کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ ہے 2063 ککیں میں نے ماری ہیں ان 1 آور. تو وہ ریکارڈ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل تھا. تو ان 3 ریکارڈز کو میں جو ہے بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں, یہ بہت زیادہ ٹف تھے اور بہت زیادہ مشکل ریکارڈ. راشد یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی حال میں ہی ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ تفصیلات دیں. بالکل جی, ابھی جو میں نے میرا جو ریکارڈ اپروو ہوا ہے وہ بیسیکلی چائنا کے ایک کنگ فو ماسٹر ہیں ان کے پاس تھا, اور وہ ریکارڈ انہوں نے چائنا کے ایک ٹی وی شو کے اندر بنایا تھا. اور اس چائنیز کنگ فو ماسٹر کے پاس اور بھی ننچک کیٹیگری کے گینیس ورلڈ ریکارڈ تھے. میں نے پہلے بھی اس کو 4 مرتبہ شکست دی, اور اب اس مرتبہ میں نے 5ویں مرتبہ جو ہے وہ یہ چائنیز ماسٹر کو شکست دی ہے. اور 1 منٹ کے اندر جو ہے 74 بلون کو جو ہے وہ ننچک کی مدد سے جو ہے وہ پھاڑنا تھا, اور الحمدللہ میں نے 80 جو ہے وہ بلون 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ ننچک کے ساتھ جو ہے وہ پھاڑے. اور میں اس ریکارڈ پہ بہت زیادہ اس لیے خوش ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ مارشل آرٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے, اور چائنیز جو ماسٹرز ہیں ننچکو کے حوالے سے خصوصی طور پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ننچکو ایک ایسا ویپن ہے جو کہ بروسلی نے اپنی فلموں کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا, اور چائنا کے اندر اس کے بہت زیادہ ماہر ترین لوگ موجود ہیں. تو اس ریکارڈ کو پاکستان کے نام کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ابھی محسوس ہو رہی ہے, اور آپ کا ہم دکھا بھی رہے ہیں ان کی ٹریننگ میں بتائیں کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں جی, ریکارڈ بیسیکلی ہر ریکارڈ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ہر ریکارڈ کی الگ ڈفرینٹ محنت ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ کیٹیگریز کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ریکارڈ بناتا ہوں. تو پنچز کیٹیگری کے ریکارڈز ہیں, نی اسٹرائک کے ریکارڈ ہیں, ننچکس کیٹیگری کے ریکارڈ ہیں, ایلبو اسٹرائک کیٹیگری کے ریکارڈ ہیں. تو ہر ریکارڈ کے لیے مجھے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے, الگ سے سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے, الگ سے جو ہے وہ بالکل اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ڈیلی کی روٹین پریکٹس ہے. اس کے اندر ابھی میں نے 48 آورز کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 قسم کے جو ہے وہ الگ الگ قسم کے جو ہے وہ عالمی ریکارڈ بریک کیے تھے. تقریباً 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ میں ٹریننگ کر رہا تھا. اس کے علاوہ میں جب اٹلی گیا تھا لاسٹ ٹائم تو میں نے 4 عالمی ریکارڈ وہاں پہ بریک کیے تھے. تو اس وقت بھی تقریباً میں 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی مارشل آرٹ کی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہا تھا. زبردست. راشد یہ بتائیے کہ مستقبل کے لیے کیا ارادے رکھتے ہیں اور مزید کیا پلانز ہیں؟
देखिए जी, मुस्तकबिल के प्लान्स बिल्कुल यही कि देखिए जितनी हिम्मत है उतने ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और मैं अपने शागिर्दों के अंदर भी अपने इस फन को मुंतकिल कर रहा हूँ। और 14 मेरे शागिर्द हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, मेरी पूरी फैमिली है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो मेरी मुस्तकबिल की प्लानिंग ये है कि अपने रिकॉर्ड्स में तो मैंने इजाफा करना ही करना है, लेकिन अपना जो फन है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी मुंतकिल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक इसके अंदर कामयाब भी हूँ। मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट जो है वो मुल्क पाकिस्तान को दिया है, और मेरे शागिर्दों के अंदर जो है वो चाय वाला भी शामिल है और एक प्लम्बर का बेटा भी शामिल है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और मार्शल आर्ट जब मेरे पास वो सीखने के लिए आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन लोगों को भी सिखाया, और वो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो दर्ज करा चुके हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आने वाले वक्त के अंदर भी जो है वो अपने फन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चों के अंदर मुंतकिल करूं, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो लेकर जाऊं। जिस तरीके से मैंने, आपको पता है कि मैंने जर्मनी, इटली, कोरिया, चाइना और डिफरेंट जो ममालिक के जो टीवी शोज हैं उनमें भी जो है वो पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप मुस्तकबिल करीब में भी मुझे इसी तरह जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद। इंशाल्लाह राशिद, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे शो के ज़रिए हम उन एथलीट्स, आप जैसे एथलीट्स को आगे लेकर आएँ ताकि हुकूमत आपका साथ दे। तो हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट मिली फ़िलहाल आपको? देखिए जी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। 122 साल में रिकॉर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान के नाम, और लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी हुकूमती सतह पर जो है मुझसे रब्ता नहीं किया गया है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। लाजमी सी बात है कि जब मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल के अंदर जो है वो पहली मरतबा आलमी रिकॉर्ड बनाए थे तो वो एक पंजाब गवर्नमेंट की मुझे बड़ी सपोर्ट थी, तभी मैंने इन आलमी रिकॉर्ड्स का जो मैदान है उसमें कदम रखा था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो मैं बेसरो सामान हूँ, और अब तक जो है वो खुद अपने बलबूते पर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लेके जा रहा हूँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा हूँ, दुनिया के बड़े बड़े टीवी शोज। बल्कि अगर आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो आपको आलमी रिकॉर्ड हैं वो भी मेरे ही नजर आएंगे। तो हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि राशिद नसीम के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, और पाकिस्तान के लिए 122 तनहा जो है वो आलमी रिकॉर्ड बना चुका हूँ। तो उम्मीद है जल्द अज जल्द जो है वो हुकूमत मुझ पर भी। बिल्कुल उम्मीद यही है, और हम ये चाहेंगे कि राशिद को देखा होगा जो भी अथॉरिटीज़ हैं तो 122 रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बना लिया, और पूरा कमरा इनका भर चुका है रिकॉर्ड से। जगह तो जरा कुछ एक्नॉलेज करें इनको भी, और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। राशिद नसीम ने हमें ज्वाइन किया, वर्ल्ड चैम्पियन है 5th टाइम इन ननचक्कू। पूरी दुनिया में जाके उन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करते। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अनबिलीवेबल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिज्म पे बात करेंगे अतिया खान से। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात कर रहे हैं असल में सरवत ज़िंदगी गुजारने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए होती है आपको कोई ना कोई, और जब आपको ज़िंदगी में कोई मकसद मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है, तो फिर आपकी ज़िंदगी एक बेहतर अंदाज में आप गुजार सकते हैं। तो आज मंडे है, मोटिवेशनल मंडे होता है हमारा, तो उसमें क्या बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो मोटिवेशनल मंडे में ये सारी बातें। सादगी और सूफियाना तर्ज जिंदगी, जरूरियात मुख्तसर, ख्वाहिशात कम, इज्जो इनकसारी, जिंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल, शोबिस की चकाचौंध से दूर, रूहानियत के सफर पर रवां मॉडल और एक्ट्रेस अतिया खान, जिन्होंने तसव्वुफ का रास्ता चुना और मॉडलिंग की फील्ड को छोड़ दिया। माजी की कामयाब मॉडल अतिया खान को सूफियाना तर्ज जिंदगी इस कदर भाया कि वो अमन की तलाश में रूहानी सफर पर निकल गईं। तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखने के बाद अतिया की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुईं। 80 की दिहाई में मैगजीन और जरीदों के सरवख पर जगमगाने वाली अतिया खान की तसव्वुफ की दुनिया में रहनुमाई सूफी शेख नाज़िमुल हक्कानी ने की और उनको लाल शहबाज कलंदर के मजार का रास्ता दिखाया, जिसके बाद अतिया की जिंदगी तहय्युर से लबरेज होती गई।
عطیہ خان نے ماڈلنگ کیریئر چھوڑنے کے بعد کیمرے کے پیچھے کام کرنے کو ترجیح دی اور کئی ڈاکیومنٹریز بھی بنائیں جن میں تصوف کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. عطیہ خان ارزائی کے نام سے کلودنگ برانڈ بھی چلا رہی ہیں جہاں ان کے ڈیزائن کردہ ملبوسات لوگوں کو بے حد پسند آتے ہیں. وہیں ان میں بھی عطیہ کی فلسفی آف صوفیزم کی جھلک بھی نمایاں نظر آتی ہے. عطیہ خان کی زندگی میں آنے والی ان تبدیلیوں پر تفصیل سے بات ہوگی آج رائز اینڈ شائن میں. Wow. So, without wasting any time, Assalamu alaikum, Atiya. Thank you so much for being here. I mean, ہم سب تو آپ کے فین ہیں ہی, پورا پاکستان آپ کا فین ہے, اور آپ کم نظر آ رہی تھی تو ہم آپ کو بہت مس کر رہے تھے. اور جب اسپرچویلٹی کا ٹاپک آیا, so there is no better person than you to talk about it. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماڈلنگ چھوڑنے کا فیصلہ اینڈ اسپرچویلٹی کو اپنانے کا فیصلہ, یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا؟ یو نو سرپرائزنگلی سروت, میں نے ماڈلنگ بہت ینگ ایج میں چھوڑ دی, ایٹ دی ایج آف 21, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین مائی جرنی واز جسٹ اسٹارٹنگ. آئی ہیڈ انٹرڈ انٹو صوفیزم, بٹ یو نو بہت چھوٹی عمر سے ماڈلنگ کی وجہ سے دیر واز لائک آئی فیلٹ دیٹ you know I didn't have any privacy, I didn't have any time for myself, and ایک ٹائم آتا ہے کہ you need to sort of move away, and there were some things happening in my personal life as well, but it coincided with my need to go into solitude and start studying the Quran. Wow. So it wasn't Sufism as such, but it was a kind of journey to rediscover God and my connection with God. اچھا, یہ سوال یہاں پہ سب کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ آپ کو سکسیس بھی مل چکی تھی اور جو دنیاوی جو چیزیں ساری ہوتی ہیں, پیسہ بھی آپ کے پاس یقینی طور پر ہوگا, کیا چیز مسنگ تھی جس نے آپ کی ملاقات, یعنی کوئی اضطراب تھا آپ کے اندر جس کی پیکج میں بھی ہم نے دکھایا شیخ ناظم الحقانی سے آپ کی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ بعد میں ہوئی. جی جی, دس از وین آئی واز مچ ینگر, یہ وین آئی ایم 21, دیٹس وین آئی گیو اپ ماڈلنگ. شیخ ناظم مجھے 30s میں ملے, جب میں شادی شدہ تھی, میرا ایک بچہ ہو چکا تھا, ایک ڈفرینٹ فیز تھا میری زندگی میں. وہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا آپ کا جو آپ اس طرف گئیں کہ بھائی میں ان سے ملاقات کروں دل کے سکون کے لیے؟ پھر آپ نے لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی وہ نسبت آپ کی اور پھر وہاں گزارا, وہاں سے کیا احساس محسوس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وین دا اسٹوڈنٹ از ریڈی دا ٹیچر فائنڈز. تو مجھے کوئی تلاش نہیں تھی, آئی وازنٹ لوکنگ فار اینی ون. میں کینیڈا گئی تھی اپنی بیٹی کی پیدائش کے لیے, تو وہاں جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی ان کے جو بیٹے تھے وہ شیخ ناظم کے خلیفہ تھے. تو وہاں میں نے ایک ذکر میں شامل ہوئی اور میں نے شیخ ناظم کی تصویر دیکھی. تو جب میں نے وہ تصویر ان کی دیکھی نا, تو ایک پل آیا میرے دل میں کہ مجھے ان سے ملنا ہے. لیکن وہ سائپرس میں تھے, میں واپس پاکستان جا رہی تھی, تو میں آئی کائنڈ آف فارگاٹ اباؤٹ اٹ. اب جب میں پاکستان میں تھی, کوئی 3 مہینے بعد ہمارے گھر پہ ایک مہمان ٹھہری ہوئی تھیں, تو سننے میں آیا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہی ہیں, کوئی شیخ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون شیخ ہیں, کیا ہیں. پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ بھئی ایسے ایسے شیخ ناظم آئے ہوئے ہیں, اگر تمہیں ملنا ہو تو تم فوراً آ جاؤ. تو پھر میں نے کنیکشن کیا کہ یہ وہی شیخ ہیں, اور میں تو بہت مطلب ہے آئی واز لائک واو ہی از ہیئر. تو میں جانے لگی, لیکن میرے جو فادر ان لا تھے, اور اس ٹائم پہ میں ان کو اپنا کائنڈ آف اسپریچول گائیڈ کی طرح ٹیچر سمجھتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ادھر بیٹھ جاؤ, اتنے سارے لوگ ہوں گے, ویسٹ آف ٹائم, تمہیں تو ملنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. انہوں نے مجھے بٹھا لیا, ناشتے کا ٹائم تھا, ناشتہ گزر گیا, لنچ گزر گیا, مجھے انہوں نے اپنے نظر سے ہٹنے نہیں دیا. شام ہو گئی, گارڈن میں ہم بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, تو جو مہمان تھی ہماری وہ آ رہی ہیں 3 عورتوں کے ساتھ ٹربنز میں, اور بہت ہی خوبصورت حسین عورتیں, وہ ان کو لے کے آ رہی ہیں کہ بھئی یہ شیخ ناظم کی ساتھ آئی ہیں, ان کی مرید ہیں جو ہیں. تو انہوں نے پھر ایک نظر مجھے دیکھ کے کہا کہ بھئی یو بلانگ ٹو شیخ ناظم, آپ کو تو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ پرمیشن لی میرے فادر ان لا سے کہ ہم اجازت مانگتے ہیں کہ ہم ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو پھر مجھے وہ پرمیشن ملی, پھر میں ان کے ساتھ گئی, تو اس طرح سے پورا سلسلہ شروع ہوا. اچھا, جو آپ نے ڈاکیومنٹریز بنائی, 2 ڈاکیومنٹریز آپ نے بنائی آن دس جرنی آف اسپرچویلٹی, کیا آپ کو اس میں سے کرکس ملا؟ واٹ ڈڈ یو لرن آؤٹ آف اٹ؟
اور آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہی تھیں اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے؟ سو لک جب آپ ڈاکیومنٹری بناتے ہیں نا تو آپ کا کوئی اینڈ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے. اٹس اے ڈسکوری. تو ایز آئی واز ڈسکورنگ سو از دی آڈینس ڈسکورنگ. رائٹ. پہلی میری جو ڈاکیومنٹری تھی وہ شیخ ناظم پہ تھی اور نقش بندی سلسلہ اور ان کا کیا مقصد ہے, وہ یہاں کیوں ہیں, اس پہ تھی. کیونکہ آفٹر آئی بیکیم کنیکٹڈ ود شیخ ناظم تو پھر میں نے بہت عرصہ ان کو فلمنگ, ان کو فوٹو فالو کیا اور ان کو ڈاکیومنٹری کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ان کی فلمنگ کرتی رہی نا. تو اس کا کرکس یہ تھا, نقش بندی سلسلہ ہے نا وہ بہت ایک کنزرویٹو سلسلہ ہے. اٹ لنکس بیک ٹو حضرت ابو بکر. اٹس شریعہ, ویری شریعہ کمپلائنٹ. اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ٹریڈیشنلی اور اب تک ہیز بن ویری ایکٹیو ان مین اسٹریم ریلیجن اینڈ پالیٹکس. جو باقی سلسلے ہیں وہ تھوڑا سا شائے ہوئے کرتے ہیں, وہ تھوڑے سے ہٹ کے رہتے ہیں, وہ مین اسٹریم میں نہیں آتے ہیں. یہ علماء کے ساتھ اور پالیٹکس میں بہت ان کا زیادہ انوالومنٹ رہا ہے. اور شیخ ناظم کا جو ایک مقصد تھا وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے امام مہدی کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانا تھا. تو وہ ایک ان کے اس پوری چیز پہ وہ تھی. لیکن شیخ ناظم نے پھر مجھے ڈائریکٹ کیا حضرت لال شہباز قلندر پہ. اب ناؤ دا قلندری سلسلہ از دا پولر اپوزٹ آف دا نقش بندی سلسلہ. تو وہ بے مطلب شریعہ سے بھی وہ آزاد ہیں, وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ٹو گاڈ ہے. ملنگی. یس, اٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ. دیکھیں آپ ٹو پولر ایکسٹریمز. جی ایک سوال اس میں یہاں پہ, اسلام کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور اسلام میں پریکٹیکلٹی کی بڑی بات کی جاتی ہے. اور مولا علی کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا اور تمام خلفاء کی ہم نے دیکھا کہ وہ زندگی ایسے نہیں گزری کہ وہ کسی مراقبے میں چلے گئے ہوں اور وہ بیٹھ کر اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے بالکل اس سے ماورا ہے. صوفیزم اس کانٹیکس میں ذرا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا مختلف ہے اس میں؟ دنیا و مافیا سے بالکل آپ آزاد ہو جاتے ہیں, جو آپ کی ذمہ داریاں اللہ نے دنیا میں دی ہیں آپ کو, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کی لائف ہے, خاندان والے ہیں, لیولی کمانا ہے آپ کو, اس کو ذرا سا تھوڑا. سو دیر ڈفرنٹ صوفی طریقت سلسلاز, رائٹ. آل دی ادر سلسلاز آر ویری مچ لائک یو آر سیئنگ کہ وہ دنیا بھی اور دین بھی اور وہ ایک بیلنس اور سارا کچھ. جو ملنگ ہیں اسپیسیفکلی, ناٹ جسٹ دا کرنسی بٹ جو ملنگ ہیں, ان کی جو فرٹرنیٹی ہے ان کا یہ ہے کہ وہ ان کو آزاد رہنا ہے ان سب دنیاوی چیزوں سے تاکہ وہ انٹائرلی گائیڈنس فالو کر سکیں, کوئی اس میں آبسٹیکل نہ آئے. نہیں, ایک اس میں سوال اور کہ دیکھیں حدود و قیود جو ہیں یعنی باؤنڈریز جو ہیں وہ انویزیبل ہی ہوں, وہ تو دین نے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے دی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے. تو جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی پرسیو کرتے ہیں کہ وہ ایک آزادی ہے جس میں کوئی ذمہ داری نہیں. آزادی ٹو فالو گائیڈنس, تو ان کا ایک مشن ہے, ان کا ایک پرپس ہے, رائٹ. تو اس کو کوئی بھی دنیاوی چیز ہنڈر نہ کرے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو جیسے وہ موسٹ آف دیم کہ وہ شادی نہیں کرتے, بچے نہیں پیدا کرتے تاکہ وہ اس پاتھ پہ چل سکیں. تو جیسے گائیڈنس ہے کہ ابھی آپ ادھر جائیں, ابھی آپ وہ کریں, ابھی تو ان کے پھر ہنڈرنس نہیں آتا. بٹ دس از اے ویری اسپیسیفک, اٹس ناٹ آل آف صوفیز. یہ تو بہت ایک اسپیسیفک سیکٹ ہے صوفیزم کا, جو اور ان کی فلسفی بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ قلندر کی طرف زیادہ یعنی اس اسکول آف تھاٹ کی طرف زیادہ نقش بندی ہے. میں مرید نقش بندیوں کی ہوں, لیکن میرا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے قلندرز کے ساتھ. And doesn't that overlap your... Well, it's funny because like it is the polar opposite, yes. But because my sheikh sent me there, right, so obviously there is a deeper, there's a pull, there's a deeper connection. And the thing is کہ دیکھو اسپرچویلٹی کے بہت سارے پہلو ہیں, اور ہر جو سیکٹ ہے یا ہر جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک اسپیسیفک چیز جو ضروری ہے وہ امپارٹ کر رہا ہے. اور جیسے بیسکلی اگر آپ اس کی صوفیزم کی ہائر آرکی پہ جائیں تو دیر از دا کتب اینڈ دیر از دا قلندر. ٹھیک ہے, تو کتب کا جو سلسلہ ہے دیٹس اے ٹیچنگ
सिलसिला जो ज़्यादातर सारे अदर देन द कलंदर सारे जो सूफ़ी सिलसिले हैं वो कुतुब को फॉलो करते हैं और वो एक टीचर स्टूडेंट लेसन्स दुनिया को बैलेंस करना स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना वो सारा दुनिया के बैलेंस की बात करते हैं कुतुब के इक्वल है कलंदर कलंदर इज नॉट अ टीचर। अच्छा जब दुनिया के बैलेंस की बात मैं बड़ी ध्यान से आपकी इस वक्त बात सुन रहा हूँ इसीलिए मेरे जहन में सवालात भी आ रहे हैं। जब आप दुनिया के बैलेंस की बात करते हैं तो इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप कहीं जुल्म होता देख रहे हैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक उस जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाइए, अगर आप में इतनी ताकत है तो फिर हाथ से उस जुल्म को रोकिए। तो दुनिया में जो इस मजालिम किए जा रहे हैं गज़ा में जैसे, तो कलंदर यानी आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से हैं वो क्या कहता है इसमें, यानी उनके अहकामात क्या है प्रैक्टिकली उस वॉर में आप खुद जाके लड़े अगर आपके अंदर कुव्वत है, या फिर ज़बान से बात करें उसको कैसे डील किया जाए इन मसाइल को दुनिया के? सो एक्चुअली मसला ये है कि ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं ये प्रोफेसाइज्ड हैं, ठीक है, ये हमें पहले से बता दिया गया है कि ये इस तरह से होगा, ये बद से बदतर होती जाएगी सिचुएशन, फिर दज्जाल भी आएगा, ठीक है, दज्जाल का निज़ाम आ चुका है, एक्चुअल दज्जाल भी आएगा, ठीक है, तो वी नो कि दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर एक टाइम आएगा जब ये वॉर होगी, फिर दज्जाल आएगा, फिर इमाम मेहदी आएंगे। तो उससे पहले तक हम क्या करेंगे, यानी हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, यानी क्योंकि अहकामात तो मैंने आपको बताया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाना है आपको, हाथ से भी रोकना है जुल्म। तो जैसे आगे आप कह रही हैं कि ये होगा सब कुछ एक प्री डिसाइडेड है और जो कुछ भी है हो चुका है। लेकिन ना सिर्फ हम, पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। आप अमेरिका जाएं, उनकी सारी यूनिवर्सिटीज़ चीख रही हैं, रो रही हैं, लोग पूरी दुनिया में आउटरेज्ड हैं। मुझे लगता है कि ये जो फ़लस्तीनी कौम है ना, ये जो लोग हैं स्पिरिचुअली वो बहुत हाई लेवल के लोग हैं और उनकी स्पिरिट ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था अल्लाह के साथ कि हम इस बर्डन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से दुनिया भर में लोग मुसलमान हो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फेथ नज़र आ रही है ना उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। हम तो बिके हुए हैं, हम तो पता नहीं क्या हैं, हमारी तो मतलब एक कोई आवाज़ उठाने की ना किसी अरबी मुल्क ने किया है ना हमने आवाज़ उठाई है, समझे ना आप? तो रेजिस्टेंस कितनी, वो रेजिस्टेंस तो वैसे आ रही है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके स्कूल ऑफ थॉट में ये जाहिर बात है, हम तो करते हैं ना, जी जी ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, मैं तो कह रही हूँ ना कि वो एक अलग बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि आवाज़ उठा रहे हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ है या जो चीज़ गलत है उसके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जितने हद तक हम इसको फाइट कर सकते हैं करें। बिल्कुल बिल्कुल। अतिया, आप आफ्टर मॉडलिंग आपने कपड़ों की तरफ, डिज़ाइनिंग की तरफ आप आई, एंड व्हाट वी सी, व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे इज स्टनिंग। तो क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन उसमें भी आप रखती हैं? यू वांट टू इनलाइटन द पीपल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अब ये पंजतन पाक का आपके ऊपर ये मोटिव बना हुआ है, सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म इन योर फैशन सेंस? सो द थिंग वाज कि जो मैं फिल्म मेकिंग करती हूँ या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हूँ, आई सेल्फ फंड देम बिकॉज आई डोंट वांट समबडी टेलिंग मी कि आप ये कह सकती हैं वो नहीं कह सकती हैं। फिर ये हुआ कि अच्छा देन आई नीड टू अर्न सम, आई नीड टू हैव अ बिजनेस टू अर्न सम मनी, और मेरी एफिलिएशन हमेशा से क्योंकि फैशन इंडस्ट्री के साथ रही है, एक शौक़ भी था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट हाउ डू यू कंबाइन फैशन विद स्पिरिचुअलिटी? These are two polar extremes. Exactly. So I wanted to do that. I wanted to achieve Bring that together. combination. And the way I'm doing it is, एक तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी फैब्रिक्स यूज़ करती हूँ। तो मेरी रिसर्च में मुझे समझ आया कि कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, हीलिंग फैब्रिक्स हैं, और कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं जो मतलब है आपको down करते हैं। What are those fabrics really? So linen is very very high frequency. Linen, pure linen, and cotton is matches Moderate. your frequency, so it's very soothing for you, for your energy and your aura. अच्छा, पता है मेरा दिमाग वहीं पे, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? क्या फिलॉसफी है? So it's basically, you know, एक तो आपके नफ्स पे काबू, right? और दूसरा
انر جو آپ کی جرنی ہے، اور یہ ریئلائز کرنا کہ یہ جو ہم ہیں، جو ہم نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے، یہ ایک فالس آئیڈینٹی ہے کہ میں ادھر پیدا ہوئی، میرا یہ وہ ہے، میرا یہ جو بھی آپ نے اپنا ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے، یہ ایک فالس آئیڈینٹی ہے. کیونکہ ایک آپ کے اندر ایک آبزرور ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جو نہ اس دنیا کا ہے، کہیں اور سے آ رہا ہے. ہاں، جو آپ کے جو ہائر سیلف ہے، رائٹ. ہاؤ ڈو یو شفٹ فرام آئیڈینٹیفائنگ فرام دس باڈیلی آئیڈینٹی ٹو یور سول آئیڈینٹی؟ اور جب آپ وہ شفٹ کریں گے نا تو پھر ہر چیز شفٹ ہو جاتی ہے. Atiya, I mean, I'm so motivated and I'm so like, you know, impressed by this unbelievable conversation with you. A last something that جہاں پہ لوگ آپ کے کپڑے آ کے دیکھ سکیں, any website or a name of your brand? So it's called Arizai, Arizai by Atiya, A-R-Z-A-I, A-R-I-Z-A-I. And so it's arizai.net, and I'm on Instagram as well. بہت شکریہ عطیہ خان. Thank you so much, Atiya. You gave بہت us سی your باتیں time. تھیں جو بھی ہونی تھیں، اور عطیہ کو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ آئے ہمارے ساتھ بات. لیکن ایک بار پھر میں اور زہیب کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے نیوز اور ویوز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.